آپ سے ایک بات پوچھوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں لگتا؟ سب لوگ ہوتے ہیں آس پاس، مطلب ہمارے ارد گرد سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تنہا لگتا ہے۔ دل کرتا ہے چیخ چیخ کر کسی سے کہہ دیں کہ تھک گیا ہوں، تھک گئی ہوں، لیکن پھر سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کس سے فرق پڑتا ہے؟ زندگی یہی تو ہے، سب کو دکھانی پڑتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جبکہ اندر سے سب بکھر چکا ہوتا ہے۔ پر سنیں، آپ کا بکھرنا بیکار نہیں جاتا۔ ہر درد، ہر آنسو، ہر رات جو رو کر گزاری ہے، یہ سب اللہ کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور اللہ، وہ کبھی بے پرواہ نہیں ہوتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ سب سے منہ موڑ کے بس اسی کی طرف آئے۔ کبھی کبھی نا اللہ ہمیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ ہم اسی کے سامنے جھک سکیں۔ زندگی میں جب ہر رستہ بند ہو جائے نا، تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ تمہارے ہاتھ خود پکڑنا چاہتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے اصلی بدلاؤ کا۔ تکلیف پنشمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک سگنل ہوتی ہے کہ اللہ تم سے اب بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہارا دل صاف کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ان چیزوں سے دور لے جا رہا ہوتا ہے جو تمہارے لیے ضروری نہیں تھی۔ ہر بار جب کچھ نہیں ملتا نا، تو بس ایک بات یاد رکھنا، نہ ملنا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تم جس چیز کے لیے رو رہے ہو سکتا ہے وہ مل جائے، لیکن تمہارا ایمان چلا جائے، تمہاری نیند چلی جائے، تمہارا سکون چلا جائے، لیکن تم جانتے نہیں اللہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے بنا بتائے۔ اور رہی بات صبر کی، تو صبر ایک ایسی طاقت ہے جو دل کو مضبوط بناتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں ہر درد صبر مانگتا ہے؟ کیونکہ صبر ایک شکوہ نہیں، ایک جذبہ ہے۔ وہ جذبہ جو اندھیروں میں روشنی بن جاتا ہے، جو ٹوٹے دل کو سنبھالتا ہے، جو بے چین راتوں میں تسلی دیتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روئے نہیں، بلکہ یہ کہ آپ رک کر اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ہر آنسو جو اللہ کے نام پہ گرا ہوتا ہے، وہ رحمت میں بدل جاتا ہے۔ ہر انتظار جس میں اللہ کا یقین ہو، وہ کامیابی بن کر لوٹتا ہے۔ صبر کمزور کا کام نہیں، یہ تو ان لوگوں کی پہچان ہے جو چاہ کر بھی چیخا نہیں کرتے، جو درد سہ کر بھی دعا سے منہ نہیں موڑتے۔ اور یاد رکھیے، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر زندگی آپ کو رلا رہی ہے تو سمجھ لیجیے آپ اللہ کے سب سے قریب وقت میں ہیں۔ صبر کیجیے، آپ کا وقت آئے گا، اور جب آئے گا سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ لیکن اس درمیان آپ نے ابلیس کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان نہیں لے کر آنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ابلیس کا مطلب بھی مایوسی ہے۔ جب ہم کچھ دیر صبر کر کر تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو جو کام ہے وہ سیدھا ہو ہی نہیں رہا، تو ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ابلیس کو نہیں آنے دینا نا اپنے دماغ میں، مایوس نہیں ہونے دینا اپنے آپ کو۔ تب بھی اللہ پر پختہ یقین رکھنا ہے آپ نے، پھر بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈیلے کا مطلب ریجیکشن نہیں ہوتا۔ صرف اس لیے کہ ابھی کچھ نہیں ملا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملے گا ہی نہیں۔ اللہ کے سسٹم میں ہر چیز پرفیکٹ ٹائم پر ہوتی ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے، مضبوط رہو، رکنا مت۔ کبھی کبھی ہم سوچ لیتے ہیں کہ بس اب اور نہیں ہوتا، لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے بس اب تو میرے قریب آ گیا ہے، اب تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں کا درد بھی ٹیمپرری ہے، لیکن جو جنت میں ملے گا وہ فور ایور ہے۔ تمہارا صبر، تمہارا ٹوٹا ہوا دل، تمہاری تنہائی، یہ سب لکھا جا رہا ہے، اور اس کا ریوارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو صلہ ہے، ریوارڈ ہے، وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو کبھی سوچنا بھی مت کہ تمہارے آنسو بیکار جا رہے ہیں۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر زندگی تھکا رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اس لیول تک لے جا رہا ہے جہاں تم کبھی اپنے آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو رکنا مت، بکھرنا مت، اور کبھی ہار مت ماننا۔ کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اور جب اللہ چنتا ہے نا، تو وہ بندہ دنیا کے ہر طوفان سے نکل جاتا ہے، صرف اسی لیے کہ وہ صبر کرتا ہے اور یقین نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور لائک کیجیے گا، کیونکہ لائک سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، موٹیویشن سے مجھے ہوتا ہے کہ میں اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں، جس سے ہم سب کو سیکھ ملے، آپ کو، مجھے، ہمیں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔